غزہ میں عارضی جنگ بندی کا تیسرا دن، آج رہائی کے منتظر یرغمالیوں کی فہرست اسرائیل کو فراہم کر دی گئی۔ دوسرے روز حماس نے 13 اسرائیلی اور 4 تھائی شہریوں کو رہا کیا۔ رہا کیے گئے اسرائیلیوں میں 5 خواتین اور 8 بچے شامل۔ اسرائیل نے بھی 39 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ فلسطینی قیدیوں میں 33 بچے اور 6 خواتین شامل۔ اقوام متحدہ کے ادارے کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے شمالی غزہ سے جنوب کی طرف جانے والوں کو چیک پوائنٹ پر گرفتار کرنے کی اطلاعات ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی، مغربی کنارے میں اسرائیلی مظالم جاری۔ جنین میں حملہ کر کے 4 فلسطینی قتل کر دیے گئے۔ گھر کے باہر کھڑے 25 سال کے فلسطینی ڈاکٹر کو بھی گولی مار کر قتل کیا گیا۔ رام اللہ میں بھی 1 فلسطینی شہید۔ مغربی کنارے میں 7 اکتوبر سے اب تک 52 بچوں سمیت 230 فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ کی حالیہ جنگ میں شہریوں کا تاریخ کا تیز ترین قتل عام کیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ۔ امریکی اخبار کے مطابق اسرائیلی فوج کے ہاتھوں 48 دن میں قتل فلسطینیوں کی تعداد امریکہ کی 20 سالہ افغان جنگ سے زیادہ ہے۔ اسرائیل نے 7 ہفتے کے فضائی حملوں میں عراق جنگ کے پہلے 1 سال سے دگنی تعداد میں شہریوں کا قتل کیا۔ غزہ میں 48 دن میں شہریوں کی ہلاکتیں یوکرین جنگ میں 2 سال کی ہلاکتوں سے بھی زیادہ ہیں۔ اخبار کے مطابق غزہ جنگ کے پہلے 2 ہفتوں میں اسرائیل کے غزہ پر برسائے گئے 90% بم 1000 سے 2000 پاؤنڈ وزنی تھے۔ کراچی کے شاپنگ مال میں 11 زندگیوں کا چراغ گل کرنے والی آتش زدگی کا مقدمہ درج۔ سرکار کی مدیریت میں درج مقدمے میں مال انتظامیہ، بلڈر، نقشہ منظور کرنے والا آفیسر، فائر بریگیڈ کے ساتھ کے الیکٹرک بھی نامزد۔ مقدمے میں قتل بسبب لاپرواہی، نقصان رسانی کی دفعات شامل۔ ایف آئی آر کے مطابق عمارت کا نقشہ غیر قانونی طریقے سے منظور کیا گیا۔ عمارت میں آگ بجھانے کے آلات اور ہنگامی اخراج کا راستہ نہیں تھا کہ الیکٹرک اور فائر بریگیڈ نے ناقص میٹیریل کے باوجود این او سی جاری کیا۔ مال میں آتش زدگی کے کیس میں فائر بریگیڈ کو نامزد کرنے پر میئر کراچی مرتضی وہاب برہم۔ میئر کراچی کا کہنا ہے کہ متاثرہ مال کنٹونمنٹ بورڈ فیصل کی حدود میں ہے، اس سے کے ایم سی کا کوئی تعلق نہیں۔ مال کا نقشہ کے ایم سی یا ایس بی سی اے نے نہیں، کنٹونمنٹ بورڈ نے منظور کیا تھا۔ محصولات کنٹونمنٹ بورڈ لیتا ہے، عمارت کو ریگولرائز بھی کنٹونمنٹ بورڈ نے کیا۔ میئر کراچی نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ وہ آتش زدگی کی ایف آئی آر درج کرنے والوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ لاہور میں کم عمر ڈرائیور کی وجہ سے میڈیکل کی طالبہ کی جان چلی گئی۔ متاثرہ خاندان کی جانب سے پولیس کو دی گئی درخواست کے مطابق 4 نومبر کو چونگ کی نجی سوسائٹی میں کم عمر ڈرائیور عبدالرحمان کو غیر ذمہ دارانہ ڈرائیونگ کرتے دیکھ کر دوسرے کار سواروں نے منع کیا۔ عبدالرحمان نے غیر ذمہ دارانہ ڈرائیونگ سے باز آنے کے بجائے اس نے تلخ کلامی کی اور اپنے ماموں کو بلا لیا۔ کم عمر ڈرائیور کے ماموں نے موقع پر پہنچ کر گاڑی پر فائرنگ کر دی۔ گولی کار میں موجود میڈیکل کالج کی طالبہ کو لگی جو دوران علاج اسپتال میں دم توڑ گئی۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں تاجر کے گھر ڈکیتی کیس میں گرفتار 3 پولیس اہلکاروں کی عدالت میں پیشی۔ عدالت نے ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں 3 روز کی توسیع کر دی۔ زیر تربیت ڈی ایس پی عمیر طارق عدالتی ریمانڈ پر جیل میں ہیں۔ ڈکیتی کا مقدمہ تھانہ پیر آباد میں تاجر کی مدیریت میں درج ہے۔ پنجاب میں اسموگ پر قابو پانے کی کوششوں کے باوجود لاہور آج بھی آلودہ شہروں کی فہرست میں سر فہرست ہے۔ پنجاب میں لاہور سمیت 6 اضلاع میں آج مکمل لاک ڈاؤن۔ لاہور کی مال روڈ ٹریفک کے لیے بند، صرف سائیکل یا پیدل سفر کی اجازت۔ مختلف اضلاع میں کہیں احکامات کی پابندی، کہیں خلاف ورزی۔ فیصل آباد میں تاجروں کا ضلعی انتظامیہ کی جانب سے دکانیں بند کروانے کے خلاف گھنٹہ گھر چوک پر احتجاج۔ اسسٹنٹ کمشنر نے خبردار کیا کہ دکانیں کھولنے والے دکانداروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ کراچی سے تھر تک زیریں سندھ میں جاڑے کی پہلی بارش کے بعد ٹھنڈ بڑھ گئی۔ محکمہ موسمیات کی آج کراچی میں مزید بارش اور سردی کی شدت میں اضافے کی پیشگوئی۔ تھر پارکر کے مختلف علاقوں میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری۔ چھاچروں میں آسمانی بجلی گرنے سے باپ بیٹا جاں بحق، 100 سے زائد بھیڑ بکریاں بھی مر گئیں۔ بدین، ٹھٹا، میرپور خاص، سانگھڑ اور شہید بے نظیر آباد میں بھی بارش کا امکان۔
محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سندھ میں دسمبر میں بھی بارش کے 1-2 اسپیلز آئیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں مسلسل 12ویں دن 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس کی منتقلی سے متعلق نیب کی تحقیقات جاری۔ نیب کی 3 رکنی ٹیم آج چھٹی کے روز بھی چیئرمین پی ٹی آئی سے تفتیش کے لیے اڈیالہ جیل میں موجود۔ نیب کی دوسری ٹیم بھی پہنچ گئی۔ قیادت اسسٹنٹ ڈائریکٹر میاں عمر کر رہے ہیں۔ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کیے جانے کے بعد فہرست سے نکال دی گئی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد قانونی رکاوٹ توڑنے اور مختلف ایونٹس کو غلط بیان کرنے کے کیس پر سماعت 28 نومبر کو ہونی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے ابتدائی سماعت کے بعد فریقین کو نوٹس جاری کیے تھے۔ سماعت سے 3 دن قبل جواب اور اپنے دفاع میں دستاویزات جمع کرانے کی ہدایت تھی۔ غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم غیر ملکیوں کو چن چن کر پاکستان سے نکالیں گے۔ ریاستی ریٹ قائم کرنے کے اقدامات میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی شامل ہے۔ نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جانا چکزئی کی پریس کانفرنس۔ کہا افغانستان سے کسی بھی ڈرائیور کو پاسپورٹ اور ویزے کے بغیر پاکستان میں داخل ہونے نہیں دیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلے کے لیے آج دوبارہ انٹری ٹیسٹ کا انعقاد۔ صوبے بھر سے 40,000 سے زائد طلبہ امتحان میں شریک۔ طلبہ کی دوبارہ ایم ڈی کے ٹیسٹ لینے پر حکومت پر سخت تنقید۔ تیاری کے لیے مناسب وقت نہ دینے کی بھی شکایت۔ اسلام آباد کے قریب 2 مختلف ٹرین حادثات، ایک خاتون اور ایک بچہ جاں بحق۔ گولڑا موڑ کے قریب خاتون چلتی ٹرین کے نیچے آ کر جاں بحق ہوئی۔ شمس کالونی میں 6 سال کا بچہ ٹرین کی ٹکر سے جاں بحق ہوا۔ لاہور سے اسلام آباد جانے والی کار کو فیض پور کے قریب آگ لگ گئی۔ موٹر وے پولیس نے متاثرہ گاڑی میں سوار میاں بیوی کو بحفاظت نکال لیا۔ موٹر وے پولیس ترجمان کے مطابق گاڑی میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کا گورکھ ہل پروجیکٹ میں بے ضابطگیوں کا نوٹس۔ مقبول باقر کا کہنا ہے کہ فنڈز کا غلط استعمال کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ گاڑیوں اور پیٹرول کے استعمال میں بے ضابطگیاں سامنے آ رہی ہیں۔ 18 ڈرائیورز پرائیویٹ لوگوں کے ساتھ ڈیوٹی کرتے ہیں۔ 140 ملازمین ہیں لیکن کوئی بھی کام نہیں کرتا۔ ریزورٹ میں 12 باورچی رکھے گئے ہیں۔ پروجیکٹ کی بہتری کے لیے کام نہیں ہو رہا۔ ڈائریکٹر کو وضاحت دینے کی ہدایت۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا بیدیاں اور کیولری انڈر پاسز کا دورہ۔ سائیڈ روٹس کا کام مکمل نہ ہونے پر ایل ڈی اے پر ناراضی کا اظہار۔ کہا سائیڈ روٹس کی تکمیل کے لیے 25 نومبر ڈیڈ لائن مقرر کی تھی، کام مکمل کیوں نہیں ہوا؟ ڈی جی ایل ڈی اے آئندہ 4 روز میں کام مکمل کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے جاری۔ برطانیہ میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بڑا مظاہرہ۔ لندن میں ہزاروں افراد کی ریلی۔ عارضی جنگ بندی مستقل کرنے کا مطالبہ۔ غزہ میں اسرائیلی جنگ کی حمایت کرنے پر آسٹریلیا میں نائب وزیر اعظم کے دفتر کے باہر احتجاج۔ مظاہرین نے دفتر کی دیواروں کھڑکیوں پر فلسطینی پرچم چسپاں کر دیے۔ ٹوکیو میں مظاہرین نے غزہ میں نسل کشی روکنے اور فلسطین آزاد کرنے کا مطالبہ کیا۔ یمن میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی۔ فلسطینی پرچم لہراتے ہزاروں افراد نے فلسطینیوں کی حمایت میں نعرے لگائے۔ پنجاب کے 36 اضلاع میں انسداد پولیو مہم کا آغاز کل سے ہوگا۔ 2 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد میں 7 دن جبکہ دیگر اضلاع میں 5 دن تک انسداد پولیو مہم جاری رہے گی۔ اور بابا گرو نانک کے 554ویں جنم دن کی تقریبات، سکھ یاتریوں کی رنکانہ آمد جاری۔ 2800 سے زائد بھارتی سکھ یاتری بھی تقریبات میں شریک۔ گردوارہ جنم استھان میں مذہبی رسومات ادا کی جا رہی ہیں۔ آج گردوارہ سچا سودا میں ماتھا ٹیکی کی رسم ادا کی جائے گی۔